ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عدالت کے پاس کوئی کیس لایا جاتا ہے جو الجھا ہوتا ہے، عدالت اس کے لیے کوئی واضح فیصلہ نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحبان کی مدد لی جاتی ہے، اور پھر ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں کہ یہ مقتول جو ہے یہ کس طرح قتل ہوا، کس آلے کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا، زخم کہاں پر تھا جس سے اس کی موت واقع ہوئی، اور کتنا ٹائم ہوا ہے اس کو فوت ہوئے، اس طرح کی چیزیں۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ڈاکٹر صاحبان سے جو ہے وہ مدد لی جا سکتی ہے، لیکن اس سے آگے کا جو سلسلہ ہے، جو ہمارے مسلم ڈاکٹر بھی غیر مسلم ڈاکٹروں کی روش پر چلتے ہوئے جو مقتول کے ساتھ بھیانک قسم کا کھیل کھیلتے ہیں، اس کی اسلام قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا۔ ڈاکٹر صاحبان جانتے ہیں، عام لوگوں کو اس کا نہیں پتہ کہ انسانی جسم میں کچھ ایسی رطوبتیں ہوتی ہیں جو دوائیوں کے طور پر، بڑی قیمتی ترین دوائیوں کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ جو انسانی ہڈیاں ہیں ان کا تو کاروبار اب عروج پر ہے اور بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ یہ پوسٹ مارٹم اور ڈائسیکشن کے نام پر جو انسان کی تذلیل کی جاتی ہے، اس کے اندر گناؤنے قسم کے کاروبار کیے جاتے ہیں۔ ایک مضمون میں نے پڑھا تھا کے ای کالج لاہور کے حوالے سے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے حوالے سے، کہ اس کا جو وہ جو مردہ خانہ ہے جہاں پر یا اناٹمی جو ایریا ہے جہاں پر پوسٹ مارٹم یا ڈائسیکشن کیا جاتا ہے، اس کا جو نے منظر کھینچا تو انسان کی روح تک کام جاتی ہے کہ ایک کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، آری لے کر ایک انسان کے سر کو کاٹ رہا ہے، اور جب اس سے وہ نہ کاٹا گیا تو ہتھوڑے کے ساتھ اوپر سر پر مارتا اور کھوپڑی کو بالکل علیحدہ کر دیتا ہے، اور دماغ جیسے پیالے کی طرح نکال کر باہر رکھ دیتا ہے۔ اور یہ مضمون نگار جو تھے ارشاد احمد ارشد صاحب تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب پتہ کیا کہ وہ کوئی ڈاکٹر صاحب نہیں تھے بلکہ وہ ایک خاک روب تھا، کرسچن تھا، صفائی کرنے والا یہ کام سر انجام دے رہا تھا، اور پھر اسی طرح دوسری جگہ کے بیٹھا ہوا انسان کی باڈی کو یہاں سے آری کے ساتھ کاٹ رہا اور پھر ایسے کھینچ کر پسلیوں کے ادھر ادھر کر رہا ہے۔ کیا ایسا وحشت ناک منظر جو ہے ڈائسیکشن کے نام پر جو ہے گھنونا جو جرم کھیل کھیلا جاتا ہے، کیا اسلام کے اندر ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ پھر اس سے بڑھ کر کہ خواتین کا پوسٹ مارٹم بھی وہی قسم کے ڈاکٹر جو ہے وہ خاک روب کرتے ہیں، اور پھر جو کے ای کالج کی بیک سائڈ کا جو ایریا ہے وہاں کے رہائشی، ان کا کہنا تھا کہ کئی دن یہاں انسانی اعضاء کے جلنے کی بو آتی رہتی، دیواروں پر انسانی جسم کی چھیترے اور ان کے جسم کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں، جانور انسانی اعضاء لے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں جس طرح کتے بلیاں انسانی جسم کے ٹکڑوں کو لے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے، یہ انسان کی تذلیل ہو رہی ہے ڈائسیکشن اور پوسٹ مارٹم کے نام پر۔ کیا ان ڈاکٹروں کو خوف خدا نہیں؟ کیا انہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا معاذ اللہ من ذالک؟ کل اگر ان کے ساتھ اس طرح کا جو ہے رویہ کیا جو ان کی لاشوں کی ایسی بے حرمتی کی جائے تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ تو 3 جید علماء کرام کے مضامین کے مطالعے کے بعد جو ہم نے چیز اخذ کی، مفتی مبشر احمد ربانی صاحب، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور استاد محترم میرے استاد، میرے مربی، اور جن کو میں نے ساری زندگی جن کو پسند کیا کہ ہم ان کے نقش قدم پر تو نہ چل سکے لیکن الحمدللہ وہ اس قابل تھے کہ دنیا ان کے نقش قدم پر چلتی، استاد محترم عبدالمنان نور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتہ واسعہ۔ ان تینوں جید بزرگان دین کے جو مضامین سوال و جواب دیکھنے کے بعد باقی بھی ماشاءاللہ جو علماء مختلف مکاتب فکر کے جید جن کے میں نے نام نہیں لیے اور میں نے کو اتنا اسٹڈی بھی نہیں کیا،
لیکن ان کے یہاں بھی انشاءاللہ یہی فتویٰ ہوگا. سب کو جو ہے جج کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد جو رزلٹ نکالا وہ یہ ہے کہ انسان کا یہ جو ڈائیسیکشن اور پوسٹ مارٹم کے نام پر جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے انسانی باڈی کے ساتھ، یہ قطعی طور پر حرام ہے. صرف جو پہلے میں نے باتیں کی، ڈاکٹر صرف وجہ، اعلی قتل، ٹائمنگ بتا سکتا ہے، لیکن چیر پھاڑ کی اجازت نہیں ہے. تینوں مفتیان کرام کا جو فتویٰ تھا، فرمایا کہ یہ مسلح ہے. مسلح کرنا، مسلح کیا ہے؟ انسان کے جسم کو کاٹنا، کان کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا، یا جسم کے حصوں کو کاٹ دینا. نہا عن النہبہ والمسلح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہبہ اور مسلح دونوں سے منع کیا. نہبہ کیا ہے؟ یہ جھپٹا جھپٹی، یہ کسی چیز کو کھینچ تین کر کسی سے لے لینا. اور مسلح یہ ہے کہ جسم کے مختلف اعضاء کو کاٹ دینا. پہلی تو اس میں چیز یہ ہے کہ ڈائیسیکشن کے طور پر نام پر یا پوسٹ مارٹم کے نام پر جو انسان کے جسم کو کاٹا جاتا ہے، یہ مسلح کی جدید ترین شکل ہے جو نبی کریم نے منع فرمائی. اور دوسرا، جس طرح میں نے آپ کو 2 مثالیں دی سر اور جسم کی ہڈیوں کو توڑنے کا، میرے آقا نے فرمایا کہ مردہ انسان کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنا. لہٰذا ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معلوم ہوا کہ یہ ڈائیسیکشن، ان کے بارے میں استاد محترم سے پوچھا گیا عبدالمنان نور پوری صاحب سے کہ یہ ڈائیسیکشن اس لیے چیر پھاڑ کی جاتی ہے تاکہ نئی نئی تحقیقات کی جائیں، بیماریوں کا سد باب کیا جائے. تو آپ نے کہا تو کیا ڈائیسیکشن کے بعد بیماریاں کم ہوگی؟ یا آپ کہتے ہیں مجرم پکڑے جائیں تو کیا جرم کم ہو گئے؟ جرم تو بڑھتے جا رہے ہیں، بیماریاں تو بڑھتی جا رہی ہیں، آپ انسان کی تذلیل کر رہے ہیں. کیا اس ڈائیسیکشن پوسٹ مارٹم کے بعد مختلف بیماریاں نہیں آئی؟ یہ مختلف قسم کے وائرس اور مختلف قسم کی بیماریاں جن کا نام و نشان نہیں تھا، کیا سدباب ان کا کیا؟ اتنے کورونا میں تم نے بند کر لوگ مارے، ان کا سدباب کیا کیا؟ اب تم پھر لاک ڈاؤن شروع کر رہے ہو. تو اس لیے جب کبھی بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو علماء کرام ہر مکتبہ فکر کے اندر جید علماء کرام موجود ہیں، ان سے مشورہ تو کر لیا کرو. اس لیے دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پوسٹ مارٹم مسلح کرنا ہے. ڈائیسیکشن انسان کے جسم کی ہڈیوں کو توڑنا، مردہ کی ہڈی کو توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کے مترادف ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ میڈیکل کے طلباء کے لیے ضروری ہوتا ہے تو میڈیکل کے طلباء کو سکھانے کے لیے جب آپ آپریشن کر رہے ہیں پھر پاس کھڑی کیوں نہیں کرتے ان کو؟ یا کوئی ایسی جو ہے وہ اناٹومی استعمال کی جائے جس کے اوپر جو ہے وہ تجربات کر کے بچوں کو بتایا بھائی اس طرح جو آپریشن کیا جاتا ہے، اس طرح جو ہے انسانی اعضاء کو دیکھا جاتا ہے. یا پھر نیٹ پر باہر کے جو ہے وہ غیر مسلم جو ممالک ہیں ان کے اندر جو ہے یہ آپریشن ہوتے ہیں یا جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نیٹ کے ذریعے بچوں کو وہ دکھایا جائے. یا حلال جانوروں کے اندر جو جب وہ ذبح کیے تو ان کے جسم کے اندرونی حصے دکھائے جائیں. تو مختلف ذرائع ایسے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے طلباء کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس گھنونے جو ہے سسٹم کے اندر آپ کو فائدہ ہے. ہڈیاں بکتی ہیں، وہ مضمون نگار کہتے ہیں کہ اس حال کے اندر ایک کونے میں دو تین گٹھلیاں میں نے دیکھی. جب میں نے کھول کر دیکھا تو وہاں صاف شفاف چمکتی ہوئی انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہیں. میں نے پوچھا یہ اتنی صاف کیسے ہوگی؟ کہا جب یہ گوشت اتارا جاتا ہے پھر ان کو ابلتے ہوئے کھولتے پانی میں ہڈیوں کو ڈالتے ہیں، گوشت علادہ ہو جاتا ہے، ہڈیاں نکل کر باہر آ جاتی ہیں. تو یہ سراسر انسانی تذلیل ہے. اسلام کے اندر یہ پوسٹ مارٹم اور ڈائیسیکشن کے نام پر جو انسانی جسم کے ساتھ ایک باڈی کے ساتھ گھنونا کھیل کھیلا جاتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کہ اللہ ہر انسان کے عزیز و قارب کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کبھی خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو صرف اتنا ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وجہ قتل کیا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ مقتول کو مارا گیا. اس کے علاوہ اپنے لواحقین کی چیر پھاڑ کی اور توڑ پھوڑ کی اجازت نہ دیں، کیونکہ کل آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے. اللہ کریم ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.